اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنے کو روکیں اور نہ خود کریں اور نہ کرنے دیں. مقدسات اہل سنت، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کون کون ہیں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں، ان میں صرف 3 مسلمان رہ گئے تھے اور باقی جو ہے سب کافر ہو گئے تھے. کیا آپ نے اس طرح کچھ کہا ہے کبھی؟ الحمدللہ دیوبندی برادران کی، اہل حدیث برادران کی مسجد جہاں مجھے نظر آ جاتی ہے میں چلا جاتا ہوں. نماز کا وقت ہو رہا اور مسجد سامنے آ جائے تو ہم چلے جاتے ہیں. اسی حلیے میں ہوتا ہوں. میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، ہم تکفیر صحابہ کے قائل نہیں ہیں، اور نہ ہی آج کسی مسلمان کی تکفیر وہ صحیح احادیث کی روشنی میں تکفیر مسلمان کی کرنے والا خود کافر ہے. تو مجھ جیسے لوگوں کو تو انہیں ایوارڈ دینا چاہیے کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ جو ہے شیعہ برادری میں کا عنوان رکھتا ہے، لیکن یہ ہمارا کام کر رہا ہے. آپ کو صحابہ کی عظمت عام کروانی ہے نا، تو اگر کوئی شیعہ عظمت کے اوپر بات کر رہا ہو تو آپ کو وہ برا کیوں لگتا ہے؟ وہ نہیں معلوم یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا. یہ اپنے پیروں ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے. تو یہ تو موجود ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہماری کتابوں میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں. اس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم انبیاء کرام سے افضل مانتے ہیں، یعنی ایک قول متاخرین کا یہ ہے. تو اس میں ذرا سے آپ تھوڑی سی مزید روشنی ڈالیے گا کہ امام علی کے حوالے سے کیا انبیاء کرام سے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل مانتے ہیں آپ؟ نا سوال کرنے والا پوچھتا ہے آپ کا مقام نبی کے برابر ہے، تو ناراض ہوتے تھے مولا علی. آج تو بعد ایک طبقہ مسلمانوں کو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں. مولا علی اس کو اپنے لیے برداشت نہیں کرتے تھے کہ نبی وہ جیسے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. شکریہ. حضرت پہلی جو ہماری ملاقات ہوئی اس میں جو کچھ آپ نے بیان کیا وحدت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے رضوان اللہ علیہم، تو بہت سارے دوست احباب نے الحمدللہ اسے پسند کیا، وائرل ہوا، وہ مختلف پلیٹ فارم پہ وہ نشر بھی ہوا. لیکن کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے، اور وہ اعتراض مجھے بھی لگتا یہ ہے کہ شاید اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب نے جو گفتگو آپ کے ساتھ کی ہے نا، تو یہ جو صحابہ کے احترام کی بات کی ہے کہ میں منع کرتا ہوں، میں ٹوک دیتا ہوں، تو یہ تقیہ کر رہے ہیں اندر سے. کیونکہ آپ کا جو مذہب ہے شیعہ مذہب میں تقیہ کرنا یعنی جھوٹ بولنا، اور یہ جھوٹ بولنا یہ ایک عبادت سمجھتے ہیں. تو آپ تو کس طرح سے یہ بات کرنے کے اندر مخلص ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر موقع دیا، اور کچھ باتیں یقیناً تشنہ طلب رہ جاتی ہیں، تشنہ بیان رہ جاتی ہیں، تو اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو پچھلی نشست کے اندر گفتگو ہوئی، میں اپنا سینہ کھول کر اور اپنا جگر نکال کے تو کسی کو دکھانے سے رہا. جو لوگ ہمارے وجود کے ہی منکر ہیں اور ہمارا وجود ہی نہیں چاہتے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، اور وہ اربوں شیعوں کو ناپسند قرار دیتے ہیں، تو انہیں مطمئن کرنا تو نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے، اور نہ ہم اس کے لیے بیٹھے ہیں. وہ مطمئن ہوں یا نہ ہوں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. یہ کہنا کہ یہ تقیہ کرتے ہیں، اور تقیہ یعنی جھوٹ، میں اس کے اوپر جملہ کہوں گا العیاذ باللہ، معاذ اللہ. تقیہ جھوٹ کو نہیں کہتے. تقیہ ہمارے یہاں مذہب کا حصہ ہے، اور تقیہ یعنی حکمت بیان. تقیہ یعنی مخاطب کی صلاحیت کے مطابق گفتگو کرنا. نبی مکرم بستر پہ نہیں تھے، اللہ نے مولا علی کو لٹا کر اہتمام کیا کہ نبی ہیں. غار میں تھے، جب مکڑی کا جالا تن کے انتظام کیا کہ نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ سے جھوٹ ہے؟ اللہ انتظام جھوٹ کر رہا ہے معاذ اللہ. تقیہ یعنی مخاطب سامنے والے کی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق گفتگو کرنا. جھوٹ کہنا ہے تقیہ کو. یہ تقیہ اصل میں تقیہ، تبرہ، متا، یہ ایسے الفاظ ہو گئے ہیں کہ جن کو غالب مسلمانوں نے اتنا پیٹا، اس پہ اتنا ڈھول بجایا کہ اس کا مفہوم انہوں نے عموم کے نزدیک بگاڑ کے رکھ دیا. ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہے. متا، تقیہ، تبرہ، یہ خود جو کہتے ہیں نا کہ یہ تبرہ کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں، یہ خود بھی تبرہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کے. لا الہ یہ تبرہ ہے، الا اللہ تولا ہے. ہمارے ہاں تبرہ سے مراد، اگرچہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے، تبرہ سے مراد بیزاری ہے، لا تعلقی ہے. اب لا تعلقی اللہ کے غیر سے ہو، رسول اللہ کے غیر سے ہو، اہل بیت کے غیر سے ہو. اسی گالی دینا، سب و شتم کرنا ہمارے حرام ہے. مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کے دیکھیں، غیر ذمہ دار طبقہ سنی میں بھی ہے، شیعہ میں بھی ہے. تو آپ تو علماء کے رویے کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے نا. مکاتب کے، مکتبوں کے، مدارس کے، حوزہ علمیہ کے، مجامع علمی کو دیکھ کر آپ طے کریں گے
کہ ان کا یہ نظریہ ہے. عوام کو دیکھ کر اگر آپ نے طے کر لیا ہے تو پھر تو ہر مذہب کے اندر انتہائی بگاڑ ہے کہ وہاں کے عوام کیسے ہیں اور یہاں کے عوام کیسے ہیں. تو یہ کچھ ایسے عناوین ہیں کہ جن کو غلط انداز سے اپنی تشریح کر کے ہم سے پوچھے بغیر اس کو نشر کیا گیا. اسی طرح تقیہ معاذ اللہ جھوٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی بڑی قوم کو اور ان سے جڑے ہوئے ان لوگوں کو کہ جن کے ہاں کرامتیں پائی جاتی تھیں، بزرگ شخصیات تھے، فقہا تھے، ابو بصیر، مومن طاق، حشام، اصحاب اجماع، حضرت ابو ذر غفاری، سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، بڑی تعداد میں یہ لوگ تھے کہ جن کے اوپر عنوان تشیع ہے صحابہ کرام میں. تو کیا سارے وہ تقیہ کرتے تھے اور سارے وہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے. میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جو میں نے پچھلی گفتگو میں آپ کے ساتھ جو باتیں کی وہ کسی طور کسی کو راضی کرنے کے لیے اور نہ ہی غلط بیانی اور جھوٹ بولنے کے لیے کی گئی، بلکہ ایک حقیقت ہے. عملی طور پر ہم اسی پر پریکٹس کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں جو کہا گیا. مثلا میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے مجالس کے اندر لوگوں کو روکتا ہوں کہ یا کوئی ایسے نعرہ لگ جائے یا کوئی ایسی ربائی پڑھ دی جائے، تو کیا یہ میں آپ کو راضی کرنے کے وہ ریکارڈ موجود ہے میرا. اچھا، جو فیس ریڈنگ سے اور باڈی لینگویج سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس وقت بنا رہا ہے بات کو یا اس کی حقیقت ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو راضی کرنے کی. ہم فقہائے امامیہ کے فتویٰ کی روشنی میں اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنے کو روکیں اور نہ خود کریں اور نہ کرنے دیں. مقدسات اہل سنت، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کون کون ہیں، اور جو نہیں اہل سنت کے مقدسات وہ بھی ہمیں پتہ ہے، کیونکہ خود اہل سنت کے ہاں شدید بحث ہے بنی امیہ کے بڑے ناموں پر اور مولا علی سے جنگیں کرنے والوں میں بڑے نام کے اوپر. ایک روشن اہل سنت کے ہاں نظریہ ہے کہ کتابیں موجود ہیں، پہلے آپ آپس میں طے کر لیجئے اور پھر ہم سے بات کیجیے گا. آپ کے بزرگوں نے، آپ کی شخصیات نے سکوت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا تھا ایک شخص کے بارے میں، اور پھر جب تعریفیں کراچی سے شروع ہوئیں اور عرس بنایا جانا لگا تو آپ ہی کے بزرگوں نے سکوت توڑا بھی اسی دور کے اندر اور پھر تقریریں ہوئیں، باتیں ہوئیں، کتابیں لکھی گئیں. تو ہرگز ہم جو پچھلی گفتگو ہے اس میں کوئی بیان ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں دکھانے کے لیے کچھ اندر کچھ اور باہر کچھ اور. ہم پھر میں آپ کے ساتھ دہرا رہا ہوں کہ اگر ایک بھی شیعہ نہیں ہوتا اور سارے معاف کی جگہ ایک بھی سنی نہیں ہوتا اور سارے شیعہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی اگر کوئی اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو میں ٹوکتا ہوں کہ دیکھیں یہ یہاں نہیں کریں، بات بری بات ہے. ابھی تو تقیہ کا دور ویسے نہیں ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تقیہ کا زمانہ ہے؟ کیونکہ ابھی تو آپ کی شیعوں کی حکومت بھی قائم ہے دنیا کے تقریباً 3-4 ممالک کے اندر. یہ دوسرا پہلو ہے کہ اگر تقیہ کوئی اس معنی میں مراد لیا جائے کہ خوف کے مارے یہ کام کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ تقیہ کیا جاتا ہے، بس حضرت موسیٰ دربار میں جاتے ہوئے جو خائف تھے، جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، تو وہ خائف اس لیے نہیں تھے کہ ان کو کوئی تکلیف ہو جائے، وہ تو شہید ہونے کو، وہ تو اللہ کی راہ میں جان دینے کو تیار نبی خدا ہیں. وہ عوام کے گمراہ ہونے کے خوف زدہ تھے کہ عوام گمراہ نہ ہو جائے، عوام بے راہ نہ ہو جائے. تو انبیاء، ائمہ، فقہا، علماء کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے، الجھنوں سے، تناؤ کھچاؤ سے نکالیں. اس لیے ہم اس طرح کی گفتگو، جہاں تک بات تقیہ کا وہ پہلو ہے کہ خوف کی وجہ سے تقیہ کیا جاتا ہے، تو ایسا ہی ہے. میں تو ایک میٹنگ میں تھا، تو کیونکہ ماسک لگائے ہوئے تھے سب اور وہ کرونا کا دور تھا، تو کچھ ایسے لوگ بیٹھے تھے جو مجھے زیادہ یا ڈھونڈتے ہیں کہ آج حیدرآباد میں تھا، کل بھاولپور میں تھا، پرسوں جو ہے فلاں جگہ تھا اور ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ یہاں پر کہیں اور ہے اور یہ وہ، اور آج اس کی تقریر سن. میں وہ لوگ بھی کہیں بیٹھے ہوئے تھے سامنے ہی، تو میں نے جان بوجھ کے ماسک ہٹایا کہ اچھی طرح مجھے دیکھ لو، مارنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، تم کیا کر لو گے بھائی ہم. اور الحمدللہ دیوبندی برادران کی، اہل حدیث برادران کی مسجد جہاں مجھے نظر آ جاتی ہے میں چلا جاتا ہوں، نماز کا وقت ہو رہا اور مسجد سامنے آ جائے تو ہم چلے جاتے ہیں، اسی حلیے میں ہوتا ہوں. بعض دوستوں کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ ہو نہ جائے، میں کہتا ہوں یہ شہادت کا راستہ ہے، یہ اگر میں تو شہادت ڈھونڈ رہا ہوں، ہم لوگ تو شہادت، تو لہٰذا یہ والی بات کرنا کہ خوف، ڈر اور حکومتوں کی بنیاد پہ نہیں، جب حکومتیں نہیں تھیں، یعنی آج اگر 56 اسلامی ممالک میں تقریباً 1.5 ملکوں میں یا دو آدھے ملکوں میں اور ایک پورے ملک میں شیعہ حکومت، عراق میں تقریباً آدھی حکومت کہہ لیجئے، کیونکہ اس وقت جو وہاں کی حکومتی پارٹی ہے وہ شیعہ پارٹی ہے، اور اسی طرح لبنان میں اور ایران مکمل. تو اگر یہ ملا لیں آپ کے 3 ملکوں میں اگر شیعہ غالب حکومت ہے، اور ہم اس بنیاد پہ پوری دنیا میں، ہرگز ایسا نہیں ہے. شروع سے ہی الحمدللہ حق بات کہنے پہ ہم نے گردنیں کٹائی ہیں. میں ایک لمبی لسٹ بتا سکتا ہوں کہ درباروں میں کن کی زبانیں کھینچی گئیں، وہ شیعی لوگ تھے سارے. وہ جو اہل بیت کے فضائل پڑھنے سے باز نہیں آتے تھے اور پھر انہیں مارا جاتا تھا، ان پہ یا شیعہ تھے یا شیعہ کا الزام تھا. اچھا، اس لیے خوف کی کوئی بات نہیں ہے. یہ کیا کریں گے اس سے زیادہ جو اب تک انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، آپ پر ایک الزام یہ ہے علامہ صاحب کہ
آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں ان میں صرف 3 مسلمان رہ گئے تھے اور باقی جو ہے سب کافر ہو گئے تھے. کیا آپ نے اس طرح کچھ کہا ہے کبھی؟ دیکھیے، پہلے تو میں ان دوستوں سے جو سن رہے ہیں، میرے عزیز سنی شیعہ جو بھی آپ کا یہ آج کا انٹرویو سنیں گے، ان سے کہوں گا کہ ایک قاعدہ ضرور بنا لیجئے کہ آدھا کلپ اور آگے پیچھے سے کٹی ہوئی گفتگو وہ سن لیں، شاید ایک بات اس میں سے کوئی مل جائے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں، کیونکہ وہ جو گفتگو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک بحث کا روال ہوتا ہے. آپ فقی ہیں، عالم دین ہیں، مدارس میں بھی ہمارے ہاں ایک روال بحث کے تحت گفتگو کی جاتی ہے، ترتیب ہوتی ہے گفتگو کی کہ یہ بات ہوگی، پھر یہ بات ہوگی، پھر یہ بات ہوگی. اس میں نقل اقوال کیا جاتا ہے. اس میں ہمارے ہاں تو بڑا عالم ہی وہ ہے، یعنی ہم سنی شیعہ مدارس کے اندر، کہ جس کو اقوال زیادہ سے زیادہ پتہ ہو. علماء کے اقوال کو جو زیادہ جانتا ہوگا وہ زیادہ بڑا عالم شمار کیا جاتا ہے. اب اگر گفتگو میں نقل اقوال کیا جا رہا ہو کہ بھئی یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ ہے، اور پھر اگر اشرا اور خمسہ اور ہم کہیں جی کل بات پوری کریں گے، تو بڑی خطرناک بات ہو گئی. یہ تو یعنی کل والی گفتگو جو ہونی ہے وہ آج والے بندے نے سنی نہیں یا سنے گا ہی نہیں، اور اس نے یہاں سے بات اٹھائی. اور یہ جو بات ہوئی تھی کہ تو یہ میں نے یقیناً کی ہے، مگر اس کی ایک پوری گفتگو تھی، تسلسل تھا، نقل قول تھا. لہٰذا میں اگر آج آپ مجھ سے سوال کریں کہ ٹھیک ہے جی وہ نقل قول تھا اور وہ بات عادی ہو گئی، آج آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام سوائے 3 کے سب کافر ہو گئے تھے. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے. ہم تکفیر کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم صحابہ تو بہت بڑا مقام ہے. صحابہ، میں نے شاید آپ سے پچھلی گفتگو میں کہا ہو کہ میں نے، اور کسی پہ احسان نہیں، اپنے لیے اور اپنی عوام کے لیے پورا اشرا میں نے عظمت صحابہ پہ پڑھا ہے، ریکارڈ پر ہے وہ. اچھا جی، عظمت ازواج رسول پہ پورا اشرا پڑھا ہے باب العلم کے اندر، ریکارڈ پر ہے وہ. اور اس غرض سے بھی پڑھا کہ ایک تو یہ الزام بات تہمت کہ صاحب یہ اس موضوع پہ بات نہیں کرتے، وہ بھی دھلے، اور ہمارے لوگوں کو بھی اویئرنیس ہو. اور جو ابھی آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ آپ یہ تقیہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اگر کہیں کمزور رہ گئے ہیں کسی چیز میں، مثلا ان عناوین میں اگر کمزور رہ گئے تو ہماری قوم مضبوط ہو جائے. تو مجھ جیسے لوگوں کو تو انہیں ایوارڈ دینا چاہیے کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ جو ہے شیعہ برادری میں کا عنوان رکھتا ہے، لیکن یہ ہمارا کام کر رہا ہے. آپ کو صحابہ کی عظمت عام کروانی ہے نا، تو اگر کوئی شیعہ عظمت کے اوپر بات کر رہا ہو تو آپ کو وہ برا کیوں لگتا ہے؟ آپ کو اہل نبی سے جڑے ہوئے لوگوں کی تعریف کروانی ہے نا. اور اگر میں فرض کریں تقیہ میں بھی کر رہا ہوں تو فائدہ تو آپ کا ہو رہا ہے. غلط بات یہ ہے کہ آدھا کلپ دیکھ کر اور بات پوری نہ سنے بغیر بات کو کر دینا، یہ انتہائی نامعقول بات ہے اور یہ فسادی لوگوں کی علامت ہے. بالکل، میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، ہم تکفیر صحابہ کے قائل نہیں ہیں، اور نہ ہی آج کسی مسلمان کی تکفیر، وہ صحیح احادیث کی روشنی میں تکفیر مسلمان کی کرنے والا خود کافر ہے. اچھا، صحیح حدیث کے مطابق مسلمان کی تکفیر کرنے والا خود کافر ہے. لہٰذا ہم نہ معاذ اللہ صحابہ کرام کی تکفیر کے قائل ہیں، اور نہ ہی ہم اہل سنت کے کسی بھی فرقے کی تکفیر کے قائل ہیں. ہم تنقید کے قائل ہیں، ہم تحقیق کے قائل ہیں، جو ان سے برداشت نہیں ہو رہی. لیکن یہ تو ہمارے ہاں متواتر روایت ہے، صحیح نہیں بلکہ اس سے اوپر کی متواتر، جیسے قرآن کی آیت ہوتی ہے، حدیث الحوض جسے کہتے ہیں، بخاری مسلم تمام سنن کے اندر کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوثر کے اوپر کچھ افراد لائے جائیں گے. آپ فرمائیں گے کہ یہ میرے اصحاب ہیں. فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا. یہ اپنے پیروں ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے. تو یہ تو موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہماری کتابوں میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، ارتداد کے الفاظ بھی موجود ہیں. اب آپ کا جو اصل جو موقف ہے، جو مذہب کا ہے شیعہ کا، اسے آپ کس طرح سے بیان کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے مجھ سے 2 باتیں آپ نے کرنی. ایک تو پہلے تو آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ سوائے 3 کے سارے کافر ہو گئے تھے. میں نے اس کی تردید کی ہے، میں ان احادیث کی تردید نہیں کر رہا. اچھا، یہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ سارے کے سارے ایک تو صحابہ نہیں تھے، نہیں ہوں گے جو حوض کوثر پہ لوٹائے جائیں گے. ان کی ایک تعداد لکھی ہے، صحابہ کرام کی تعداد سرکار کے زمانے میں جنہوں نے نبی کو دیکھا اور نبی پر ایمان لائے اور ایمان پر ان کا دم نکلا، ان کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے. تو وہ جو تعداد حوض کوثر پہ آئے گی وہ 1.5 لاکھ نہیں ہے. لہٰذا پھر ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ 3 کے علاوہ سارے جو ہے وہ اس حدیث کا شکار ہیں. یعنی اس میں عام لوگ بھی شامل ہوں گے؟ جی، عام لوگ نہیں، صحابہ ہوں گے. مثلا خوارج کون تھے، میرا سوال ہے. سارا آج عالم اسلام متفق ہے یا نہیں کہ وہ کافر ہو گئے تھے؟ خوارج جنہوں نے مولا علی کے خلاف جنگ کی، خوارج تمیمی جو مال غنیمت لینے کے لیے آیا، یا وہ تو یہ ان کے بارے میں سارے اس وقت مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ وہ سارے خروج از اسلام، خارج از اسلام ہو گئے تھے. اسلام سے خارج ہونے والے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ آپ بتا دو. اگر کافر نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ تو
وہ کیا صحابہ نہیں تھے؟ ان میں صحابی نہیں تھے؟ یعنی جو ماضی میں صحابی تھے انہوں نے اپنی اس حرکت کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گئے. تو تعداد کم نہیں ہے ان لوگوں کی. لیکن وہ والا جو پوائنٹ ہے نا پہلے والا کہ 3 کے علاوہ، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اصل یہ الجھن کیا ہے؟ اصل الجھن یہ ہے کہ نبی مکرم کی رحلت کے بعد جو 2 مدرسے بنے، مدرسۃ الصحابہ و مدرسۃ اہل بیت. اب آپ کہیں گے صاحب یہ تعبیر کہاں سے لے آئے؟ یہ کتابوں میں جو کچھ ہے اس کی روشنی میں تعبیر بنائی جائے گی. مدرسۃ اہل بیت، جنہوں نے بیعت نہیں کی، جو اہل بیت کو دیکھ رہے تھے آپ جو کریں گے وہ ہم کریں گے، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے. مولا علی نے شمینے تک بیعت نہیں کی، اس پہ تو سب اتفاق ہے. آپ یہاں تو ایک دن اگر کوئی ایک لمحہ اگر کوئی تاخیر کر رہا اس کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس نے دیر کی، یہ تردد میں تھا فلاں. 6 مہینے نہیں کی. دروازے کا واقعہ، بیعت لینے کا طریقہ کار جو بھی ہوا. تو کچھ صحابہ تھے جن میں ہمارے پاس کوئی 12-14 کی تعداد ہے، جو یا 16 یا 17 کی تعداد ہے، جو مولا علی کو دیکھتے تھے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں، علی کیا کر رہے ہیں، اور وہ مولا سے جڑے ہوئے تھے. وہ پہلے شیعہ ہم شمار کرتے ہیں. اچھا. تاریخ تشیع کے پہلے شیعہ. ان میں بھی پھر 3-4 ایسی شخصیات تھیں کہ جو شدید تھے اپنے نظریے کے اندر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ یمان، حضرت مقداد. یہ وہ لوگ تھے، حضرت عمار بن یاسر. یہ وہ لوگ تھے کہ جو شدید تھے ان 12-17 میں، ان 15-17 میں. تو ہم انہیں پہلا شیعہ شمار کرتے ہیں جنہوں نے مولا علی کو دیکھ کر. اچھا، پھر مولا علی نے جب بیعت کر لی بقول جو بھی طریقہ کتابوں میں ہمارے بھائیوں نے لکھا، ہم کیا کوئی بھی اس کو بیعت نہیں تصور کرے گا کہ یہ بیعت ہوتی ہے، یہ ایسی بیعت ہوتی ہے. تو بے رضا و رغبت نہ ہونا، تو بہرحال اس کو یہ لوگ تو تھوڑا سا ان کو اجازت مل جائے تو یہ تو مولا علی کے بارے میں بھی وہ تقیہ کے قائل ہو جائیں گے کہ اس وقت علی نے تقیہ کی بنیاد پہ بیعت کی تھی، معاذ اللہ. تو وہ جو چند شخصیات ہیں ہم ان سے روایات کو بطریق اصحاب مولا علی سے وہ روایات لیتے ہیں. لہٰذا ہم 3 کے علاوہ سب کافر ہو گئے تھے اس کا نظریہ نہیں رکھتے، بلکہ ہم تعداد کو محدود کرتے ہیں. اور وہ سارا قصہ، اس کا پس منظر وہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. ٹھیک. اور یہ جو اس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم انبیاء کرام سے افضل مانتے ہیں، یعنی ایک قول متاخرین کا یہ ہے. تو اس میں ذرا سے آپ تھوڑی سی مزید روشنی ڈالیے گا کہ امام علی کے حوالے سے کیا انبیاء کرام سے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل مانتے ہیں آپ؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ. اصل میں وہی جو پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آدھا کے لیے پوری تقریر سنے بغیر، بات کو مکمل سنے بغیر ایک نظریہ قائم کر لینا. اور کیونکہ جب نیت ہی خراب ہو، جب طے ہو کہ اس کو رگڑنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو روکنا ہے، یعنی فوراً اس کے خلاف، تو کوئی پریٹینشن نہیں ہے. الحمدللہ میں بہت سے ہزار لوگوں پہ غالب ہوا، اکیلا کافی ہوں. تو یہاں پہ تو حضرت اس لیے بھی پرائم منسٹر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کے وقت میں ڈیک چل رہا تھا، گانے چل رہے تھے، تو یہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک رویہ یہاں پر ہے نا. صحابہ کرام، نبی کی عظمت، یہ سب مقدس ہیں، لیکن اس کو پیش اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ یہ اس شخص نے توہین کی ہے. ابھی میں اگلا سوال اس کی طرف آؤں گا. جو توہین صحابہ بل ہے، اس سے کیا پاکستان میں امن بڑھے گا یا انتہا پسندی بڑھے گی؟ تو وہ جو مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ میں نے ایسا کہا ہے، مولا علی علیہ السلام، میرے اپنے شعر کے 2 مصرے ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. اس کا پہلے سنا دیتا ہوں کہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ کلام ہے. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. اس کے بعد عرض کیا تھا کہ 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہیں مگر بو تراب کوئی نہیں. کیا بات ہے. اسی کلام کے تسلسل میں میرے یہ اپنے ہی کلام کے 2 مصرے ہیں کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. پھر تکرار کر رہا ہوں، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. ہم مولا علی کی عظمتوں فضیلتوں کے قائل ہیں بعد از نبی مکرم کے بعد. لیکن جب کلپ کاٹا جائے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں ہمارے نبی کے علاوہ، تو ہمارے نبی کو کاٹ دیا کلپ میں اور پہلا جملہ لے لیا کہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور کیونکہ ہمارے نبی بھی انبیاء میں آتے ہیں لہذا شہنشاہ حسین نقوی کہہ رہا ہے کہ وہ نبی مکرم سے بھی افضل ہیں. یہ خیانت ہے. پوری بات سنو. تو جب انہوں نے ایک جگہ یہ والی بات کی تو ہم نے اپنے وہ سارے کلپس نکالے اور بھجوا دیے کہ بھائی دیکھ لیجئے، پوری بات سن لیجئے. تو میرا نہیں، پوری شیعہ قوم کا نظریہ ہے، اور متاخرین سب اس پہ متفق ہیں. متقدمین کے اندر جو اولو العزم پیغمبر تھے، صاحبان شریعت پیغمبر تھے، ان کے علاوہ مولا علی کی افضلیت کے قائل تھے شیعہ علماء، شیخ صدوق، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ. اور جو متاخرین ہیں وہ سب اس بات کے قائل ہیں. ظاہر ہے بہت ساری احادیث، بہت ساری روایات، بہت سارے مفاہیم، بہت ساری بحثوں کے نتیجے کیا اہل سنت کے بعد میں نہیں آئے؟ کیا نظریات تبدیل نہیں ہوئے؟ اور تو لیکن آج کا جو شیعہ عالم ہے
وہ اس بات پر متفق ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. جب ہم نے کہا نبی کے بعد علی تو نبی کے بعد زمانی طور پر نہیں بلکہ حیثیت اور کیفیت میں اور فضیلت میں نبی کے بعد علی. جب کیفیت اور فضیلت میں نبی کے بعد علی تو جب نبی یہ فرما رہے من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا. نبی کس کس کے مولا تھے؟ احادیث ہیں ہمارے پاس کہ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو انبیاء کرام اپنے مولا سے مل رہے تھے اور نبی ان کے مولا تھے اور نبی ان کے مولا ہیں. اسی طرح جو قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے جسے آیہ مباہلہ ہم کہتے ہیں، اس آیہ مباہلہ میں نفس مصطفیٰ قرار دیا گیا مولا علی کو. پھر وہ حدیث جس میں سورہ نور کی وہ آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اس آیت کے نازل ہونے پہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ گھر کس کے ہیں جن کی تعمیر و تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء. اب دیکھیں انبیاء سے مولا علی کے افضل ہونے کے بارے میں نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ ان سے پہلے کے نبیوں کی بات کر رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا وہ بیوت الانبیاء ہیں جن کو تعمیر و تعظیم کا اللہ اس آیت میں حکم دے رہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے سوال کر لیا، اتفاق اور حسن اتفاق، فرمایا ھذا المکان منا، یہ والا مکان علی و بطول کا ان میں سے ہے. جب انبیاء کے گھر کا جواب آ گیا تھا تو حضرت نے تو میں کہتا ہوں کہ پورے مسلمانوں پہ ایک احسان کیا ہے، کلیئر کیا ہے عقیدہ، یہ سوال کر کے کہ یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے. اور سرکار کا کیا جواب تھا؟ حضرت نے فرمایا نعم من افاضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے. گھر ان سب گھروں سے افضل ہے تو گھر والوں سے گھر ہوتا ہے نا. تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی گھر والوں سے گھر کی اہمیت بنتی ہے. بھائی فضیلت اس گھر کی کیوں تھی؟ کیونکہ علی و بطول وہاں رہتے تھے، حسنین وہاں رہتے تھے. تو نبی فرما رہے ہیں یہ گھر ان سارے گھروں سے افضل ہے، نبیوں کے گھروں سے افضل ہے. تو ہمارے پاس اس طرح کی بہت دلائل ہیں اور بحثیں ہو چکی ہیں، یہ کوئی میرا نیا نظریہ نہیں ہے. ہاں یہ خیانت ہے کہ کوئی اس کے اندر یہ بات کر کے کہ میں نبی سے، سرکار دو جہاں سے، خاتم الانبیاء سے افضل کہہ رہا ہوں. ہرگز ایسا نہیں ہے. انا عبید من عباد محمد، میں علی محمد کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا غلام ہوں. سوال کرنے والا پوچھتا ہے آپ کا مقام نبی کے برابر ہے، تو ناراض ہوتے تھے مولا علی. آج تو بعد ایک طبقہ مسلمانوں کو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں، مولا علی اس کو اپنے لیے برداشت نہیں کرتے تھے کہ نبی وہ جیسے ہیں. لہٰذا وہ جب بات آئے گی عظمت کی، جب بات آئے گی فضیلت کی، احترام کی، تو خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی.